السلام کا تذکرہ یہ چوتھی مرتبہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حجر میں بھی اس کو پڑھا، اور اس کے بعد اگلا جا کے بنی اسرائیل میں ہوتا ہے اس کا۔ تو تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو بتا دیا جائے کہ تو اللہ کی خلافت کے لیے پیدا ہوا، لیکن اللہ کی خلافت کے لیے پیدا ہو کے اس کے بعد تو شیطان کے پیچھے چل پڑا، اور شیطان تو وہ ہے جو پہلے دن سے جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، عدوً مبین، وہ کھلا کھلا دشمن ہے۔ وہ پہلے دن کیا کہہ کے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور میں اس ایک خاک سے بنے ہوئے کو سجدہ کر دوں، جس نے جو مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کر دوں، میں برتر ہوں اس سے، اور میں یہ برتری ثابت کر کے رہوں گا، اور میں اس کی اولاد کو جو ہے وہ بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا میں اس کو، اور میں ٹریپ کروں گا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے پیچھے چلے گا تجھ سمیت ان سب سے میں جہنم کو لاؤں گا، اور جہنم میں جو ہے وہ پوری پوری سزا، پورا پورا بدلہ دوں گا۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے ان آیت کریمہ کا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ الف جو ہے وہ لفظ کیا ہے؟ ساجدہ۔ الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا ہے، واو لفظ جمع کے لیے لگا۔ اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو۔ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، بس سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ قالا، کہنے لگا، یہاں پہ جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے سائن آف انٹروگیشن کے لیے۔ اسجدوا، اور یہ حمزہ الف جو استعمال ہوا ہے یہ میں متکلم مضارع کے لیے استعمال ہوا ہے، کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقتا، لیے اس کے جس کو پیدا کیا تو نے۔ لفظ کیا ہے؟ خالق کا، تا جو ہے وہ علامات اس کی حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، جس کو پیدا کیا تو نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تین کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کالا، کہنے لگا، ارائیتا کا، ارائیتا کیا؟ بلا دیکھو تو، الف جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ سائن آف استفہامیہ کے لیے۔ رائیتا، رائیتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا کا، بلا تو دیکھو، حاض الذی، یہ ہے وہ، کرمتا، کرمتا تکریم ان سے، فضیلت دینا، بزرگی دینا، اکرام دینا، عزت دینا، یہ ہے وہ جس کو کرامت دی، جس کو بزرگی دی، جس کو عزت دی۔ علیہ، علیہ، اللہ علیحدہ کر دیجئے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، اس کے ساتھ اگر ایک اور یہ لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ مجھ پر، یہ ہے وہ جس کو مجھ پر فضیلت دی۔ لائن، البتہ، اگر، لفظ کیا ہے؟ لا، ان، البتہ اگر، اخرتنا، اخرتنا لفظ کس سے ہے؟ تاخیروں سے۔ تاخیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، ڈھیل دینا۔ اگر، نون جو ہے وہ سکیلا زور دینے کے لیے، اخرتنا، تا جو ہے وہ علامات حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اخرتنی، اور یہ نون کے نیچے جو زیر ہے، یہ زیر جو ہے یہ شو کرتی ہے مجھ پر۔ اخر، یہ آ گیا تاخیر کے لیے، تا آ گیا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، نون سکیلا زور دینے کے لیے، اور یہ کاٹ کے یہاں پہ جو ہے وہ ضمیر کی بجائے زیر لگا دی گئی۔ اخرتنی، مہلت دی تو نے مجھے، اور البتہ اگر تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔ کہنے لگا، دیکھو تو یہ ہے وہ جس کو میرے اوپر فضیلت دے دی ہے، البتہ اگر مہلت دی جائے مجھے روز قیامت تک، لاحتنکن، احتناکن سے، احتناکن جس کا معنی ہوتا ہے قابو کر لینا، جڑ سے اکھاڑ ڈالنا کسی چیز کو جڑ سے جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دینا۔ دیکھیے جب بھی انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا، میں چلتے چلتے ایک پوائنٹ بتاتا چلوں، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ جب بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے چلے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اللہ کی نافرمانی کے اوپر چلے گا، اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹے گا، اس کا مطلب ہے اسلام سے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ میں اس کو قابو کر لوں گا، میں جڑ کاٹ دوں گا، اس کی دبا کر دوں گا اس کو، ذریتہ، اس کی اولاد کو، یقیناً میں قابو کر لوں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر کچھ چند ایک کے علاوہ، یقیناً میں جڑ کاٹ دوں، جڑ سے اکھاڑ دوں گا، میں قابو کر لوں گا اس کی اولاد کو، سوائے چند لوگوں کے سوا۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو اس نے کیا۔ کالا، کہا، اذهب، جا، ذہبہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلے جانا، اذهب الف امر کی، جا،
फमन पस जो ताबिया का, ताबिया इत्तबा से पैरवी की, पीछे चला, का तेरे, बस जो पीछे चला तेरे, किस मिन हम उनमें से, किन में से, ये जिस औलाद के बारे में तुम दावा करके आए थे, जो पीछे चला तेरे, फाइन्ना जहन्नमा, तो बेशक जहन्नम होगी, जज़ाउकुम, बदला उन तुम सब का। कुम हाजिर की ज़मीर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तुम सब की सजा क्या होगी, बदला क्या होगा, जहन्नम होगी। जज़ाअन मफ़ूरा, मफ़ूरा वफ़र उनसे पूरी के पूरी, पूरी की पूरा बदला जो है वो तुम्हें फिर उसका जो है वो जहन्नम में जो है वो दिया जाएगा। वस्तफ़ज़िज़, इस्तफ़ज़िज़ का माना होता है बाबे इस्तफ़ाल में से, जिसका होता है ट्रैप कर देना, और बहला ले, फुसला ले, ट्रैप कर ले, मिन इस्ततात मिनहुम, जितनी कि तुझ में ताकत है। इस्तात उनसे, इस्तात होना, ताकत होना, और ट्रैप कर ले, फुसला ले, मन इस्तात, जितनी तुझ में ताकत है, मिनहुम, उन सब, उनमें से जितनों के ऊपर तेरा ज़ोबे सौते का, सौत किसको कहते हैं, आवाज को, साथ आवाज तेरी के, अपनी आवाज के साथ, वजलिब, और सवार हो जा, उनके ऊपर चढ़ जा, अलैहिम, उन पर, बखैले का, खैल किसको कहते हैं, घोड़े को कहा जाता है नॉर्मली, यहाँ पे इसका मुराद लिया गया है सवार से, चढ़ जा उनके ऊपर सवारों के साथ, वह राजा लेकर, राजल किसको कहते हैं, पाँव को, अपने पाँव, प्यादे से यहाँ मुराद ली गई है, और चढ़ जा उनके ऊपर अपने प्यादों और अपने सवारों के साथ, अपनी आवाज के साथ, जो तू कुछ कर सकता है कर ले। वह शारिकहुम, शरीक हो जा, मिल जा, शरीक हो जा, उनके फिल अमवाले, मालों में, वल औलादे, और औलाद में, वाइदुहुम, और उनके वादों में, शरीक हो जा कि हर तरह से उसको काबू कर ले। जितने तूने चेले चांटे छोड़ रखे हैं उन सबको, जो प्यादे, ये चेले चांटे मुराद ले रहा हूं, जो उनके प्यादे और जो सवार की मुराद ली गई है, कि उन अपने प्यादों और अपने सवारों के साथ चढ़ जा उनके ऊपर, उनके मालों में, और उनके हराम का माल की तरगीब दे, शामिल हो जा, औलाद में, जना के जरिए बच्चों को पता ना चले, उसमें शामिल हो जा तू। वाइदुहुम, वादों उनके में, वमा याइदुहुम, और नहीं है वादे उनके साथ, अश-शैतानु, शैतान के, इल्ला गरूरा, मगर धोखे के, और जो वादे हैं शैतान के वो धोखे के हैं। इन्ना इबादी, बेशक बंदे मेरे, अब तू फुसला सकता है, ट्रैप कर सकता है, कहानियां सुना सकता है, लेकिन जो मेरे बंदे हैं, इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, नहीं होगा तुम्हारे पास उनके लिए कोई ताकत, कोई गलबा नहीं होगा। लैसा नाफिया का सीगा, लका तेरे लिए, अलैहिम उन पर, किन पर, ये जमीर जो है वो लगी हुई है इन बंदों की। सुल्तान कहते हैं गालब, ताकत, जोर को, वकफा, और काफी है, बिरब्बिका, तेरा परवरदिगार, वकीला, उनके लिए मददगार, और तेरा परवरदिगार उनके लिए काफी होगा। और जब कहा फरिश्तों से, और जब कहा हमने फरिश्तों से सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इबलीस, सबने किया सिवाय इबलीस के। कहने लगा, क्या असजुदो, मैं सजदा करूं, लिमन खलकता तीना, इसके लिए जिसको तूने खाक से पैदा किया, जो तूने मट्टी से पैदा किया। काला, कारा कहने लगा, अरा आई तक, भला देखो तो, हाज़ल्लज़ी, ये है वो, करमता अलैया, जिसके ऊपर फजीलत दी गई, जिसको फजीलत दी गई मुझ पर, लाइन अखरतनी, अलबत्ता अगर तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौमल क़ियामत, रोज़े क़यामत तक, लाहता नहीं करना, यकीनन मैं काबू कर लूंगा, ज़ुर्रियतहु, इसकी औलाद को। इसके ऊपर भी तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी गलती तो करवाई आदम अलैहिस्सलाम से, मैं इसकी औलाद को जो है वो काबू कर लूंगा। इल्ला कलीला, मगर चंद एक के सिवा। चंद एक कौन है, अंबिया इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के, फिर सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जो ईमान वाले हैं, स्वाए चंद एक के, इन सबको मैं इसकी औलाद में से जो है वो काबू कर लूंगा। जब ये कहा, ये दावा किया उसने, काला, कहा अज़हब, इसका मतलब ये है कि जा चला जा, फमन तबिया का, बस जिसने इत्तबा की, पैरवी की तेरी, मिनहुम उनमें से, फाइन्ना जहन्नमा, बस फिर बेशक जहन्नम है, जज़ाउकुम, बदला तुम सबका। ऐलान फरमा दिया गया, जिसने भी पैरवी की तेरी, तुम सबका फिर बदला जो है वो जहन्नम होगी। जज़ान मफूरा, पूरे का पूरा बदला फिर उसका दिया जाएगा उस वक्त। वस्तफ़ज़िज़, और फुसला ले, ट्रैप कर ले, मिन इस्तताअत, जितनी तुझ में ताकत है उनमें से जितनों की तुझ में ताकत है ना, उनको तू ट्रैप कर ले, उनको तू फुसला ले, बेसौते का,
اپنی آواز کے ساتھ واجلب اور چڑھ جا ان پہ, سواری کر لے ان کے اوپر, علیہم ان پر, بخیلے کا اپنے پیادوں کے ساتھ, اپنے گھوڑوں کے ساتھ, وراجلے کا اور اپنے پیادوں کے ساتھ, اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ جو تیرے چیلے چانٹے ہیں ان سب کو لے کے اس کے اوپر چڑھ جا, وشارکہم اور شریک ہو جا, فی الاموال ان کے مالوں میں, والاولاد اور ان کی اولادوں میں, وعدہم اور وعدوں ان کو میں, وما یعیدہم اور نہیں ہیں وعدے ان کے, وعدے شیطان کے ان کے ساتھ, الا غرورا مگر دھوکے کے. انا عبادی بے شک بے بندے میرے, لیس لک علیہم سلطان نہیں ہے تیرا ان کے اوپر کوئی زور, کوئی غلبہ, کوئی طاقت نہیں ہے. تو بہلا سکتا ہے, ان کو پھسلا سکتا ہے, ٹریپ کر سکتا ہے, تو گردن سے پکڑ کے ان کو اس راہ پہ نہیں لے جا سکتا. جس میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ اس میں عقل ہوگی وہ یقیناً ان باتوں کو پڑھے گا, سمجھے گا اور پھر دیکھے گا کہ شیطان میرا دشمن ہے, تو اس شیطان کا راستہ چھوڑ کر وہ, چونکہ میں نے اپنی خلافت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے, وہ میری خلافت کی ذمہ داریاں جو ہے نبھائے گا. وکفا بربک وکیل اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے وکیل, کارساز انہی کے لیے بہت ہے. اب آ جائیے, پہلی بات تو سیدھی سی بات کہہ دے گی کہ جب کہا گیا پہلے اس نے غرور کیا, جب اس نے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا آدم کو, تو سب سے پہلے اب دیکھیے غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا, غلطی ہوئی, لیکن مٹی کی پیدائش تھی. وہ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز ابزارو کر لیتی ہے, نرم ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے, فوراً سے پہلے معافی مانگی. یہ آگ سے بنا ہوا تھا, آگ غرور تکبر کو اپنے آپ کو سمجھتی ہے, تو فوراً سے پہلے اکڑ کے کھڑا ہو گیا سامنے, اکڑ کے کھڑا ہو گیا. اور اس میں تکبر کیا تھا, تکبر کیا تھا کہ اللہ معاذ اللہ وہ اللہ کے اوپر یہ جسارت کر رہا تھا, گستاخی کر رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت ہے, نہیں میں زیادہ فضیلت والا ہوں اس سے. حالانکہ پیدائش کس کی اللہ نے, دونوں کی اللہ نے کی. دونوں کس نے بنائے, اللہ نے. ایک کو آگ سے بنا دیا, ایک کو مٹی سے بنا دیا. اب اس پیدا کرنے والے کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو جو ہے فضیلت دے دے, جس کو چاہے جو ہے وہ تو اس نے تو فضیلت, جس کو چاہے جو ہے وہ نیچے رکھ دے, جس کو انفیریئر کر دے, جس کو سپیریئر کر دے, یہ اس کے اختیار میں ہے, کیونکہ پیدائش کرنے والا وہ ہے, خالق وہ ہے. جب اس نے پیدا کیا تو اس نے کہا نہیں نہیں اللہ تجھ سے یہ فیصلہ غلط ہوا, میں زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا ہوں. یہ اس خاک سے, پاؤں کی مٹی ڈسٹ سے پیدا ہوا ہے, اس ڈسٹ سے پیدا ہونے سے تو نے مجھے اس کو فضیلت دے دی. دیکھو یہ اس کو میں سجدہ کروں, اور پھر دیکھو تو اس کو جو ہے وہ مجھے جو ہے مجھ پہ فضیلت دی گئی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اور البتہ اگر تو نے مہلت دے دی مجھے یوم قیامت تک. یہ وہ آگے سے دعویٰ کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہم نے اس کے دعوے کو پورا کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پورا اترنا ہے. وہ دعویٰ کر رہا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے, اگر مجھے مہلت دی جائے, لہتا نہیں کرنا, یقیناً میں قابو کر لوں گا, میں چڑھ جاؤں گا ان کے اوپر, ان ذریت ان کی اولاد کو, میں اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا. الا قلیلا, سوائے چند ایک کے. تو کیا چند ایک کے سوا سارے اس کے قابو میں نہیں ہیں اس وقت, جو وہ کہہ کے آیا تھا. اور جب پھر کہا گیا, جب یہ اس نے دعویٰ کیا تو پھر ارشاد فرمایا گیا, قال اذهب فمن تبعک, جا پھر چلا جا, فمن تبعک جس نے بھی پیروی کی تیری, منہم ان میں سے, کن میں سے, اس کی آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے جس نے بھی پیروی تیری کی, فإن جہنم پس بے شک جہنم ہوگی, جزاؤکم بدلہ ان کا. کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا, جس نے میرا حکم چھوڑ کے شیطان کے حکم کو فالو کیا, ان سب کی سزا, ان کا بدلہ کیا ہے, جہنم ہے. جہنم ہے, جزان مفورا, پورے کا پورا پھر بدلہ دیا جائے گا. جب منع کر دیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا, لیکن تم اس کے پیچھے پھر چلے, تو پھر تمہارا بدلہ تمہیں پیشگی بتا دیا گیا, اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی. اب اگر تم جانتے بوجھتے بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہو تو پھر پوری کے پورے سزا کی امید رکھو. پھر مت کہنا کہ مجھ پہ اللہ نے ظلم کیا. اللہ ظلم نہیں کرتا, بندہ اپنے نفس پہ خود ظلم کرتا ہے. جب ہمیں ہدیناہم نجدین دونوں راہیں دکھا دی گئی ہیں, پھر ہمیں کیوں ہم جو ہے, اب وہ دیکھیں جب کہا گیا کہ وہ گردن سے پکڑ کے نہیں لے کے جائے گا, وہ صرف بہلا سکتا ہے, پھسلا سکتا ہے, ٹریپ کر سکتا ہے, نئی نئی کہانیاں سنا سکتا ہے, آخرت سے تمہارے جو ہے وہ یقین جو ہے وہ ہٹا سکتا ہے کہ آخرت کس نے دیکھی ہے, یہ دنیا 4 دن کی ہے, اسی میں جی لو, اسی میں سب کچھ کر لو. اور پھسلا لے جتنا, اپنی آوازوں کے ساتھ جتنا تم اس کو سلا سکتا ہے. اب ہمارے کان جو ہے وہ حق بات سننے سے انکاری ہو جاتے ہیں, ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں جب حق بات سنائی جاتی ہے. ہم جو ہے وہ دوسری باتیں جو ہے وہ ہمیں بڑی بھلی لگتی ہیں, ہمیں اللہ کا کلام جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا, ہمیں ساز و آواز جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے ہمارے کانوں کو, اور ہم وہ سنتے رہتے ہیں.
اپنی آواز کے ساتھ شامل ہو جا، وجلب علیہم، اور سواری کر لے، چڑھ جا ان کے اوپر، خیلے کا، اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ، پیادوں کے ساتھ اور سواروں کے ساتھ چڑھ جا، وشارکہم، اور شامل ہو جا ان کے مالوں میں۔ ان کے مالوں میں اللہ نے تو حلال کمانے کا حکم دیا تھا، اب اس میں سے جو حرام آتا ہے وہ شیطان لے کے آتا ہے۔ جب وہ شیطان لے کے آتا ہے تو اس لیے کہ شیطان نے تو کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ ٹریپ کروں گا، شارکہم فی الاموال، اور شامل ہو جا ان کے مالوں میں، ان کے مالوں میں شامل ہو جا حرام کے مال کے ذریعے۔ یا یہ کہ 2.5% آپ جو اللہ نے کہا کہ اس میں سے اتنا نکال دو، نہیں نکالا تب بھی وہ شریک ہے، کہ اس نے کہا کہ آپ کا گھٹ جائے گا، آپ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور والاولاد، اور ان کی اولادوں میں بھی، کس لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ ہم خود سمجھدار ہیں ان کی اولادوں میں کہ ہر روز جتنا اب زنا کا کار چل پڑا ہوا ہے، یہاں پہ تو چلیں پاکستان میں تو الحمدللہ پھر کسی حد تک کنٹرول ہے، اگر آپ باہر دیکھ لیں تو باہر ماں کے نام سے باپ کے نام کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ حلال کے علاوہ جو نطفہ ڈالا جاتا ہے وہ سارے کا سارا شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی ہے ان کی اولادوں میں شریک ہو جانا۔ اور پھر دوسرا ان کا یہ ہے کہ مال دیا اللہ نے، تم نے نظر نیاز کسی اور کی کر دی، مال دیا اللہ نے، نام تو نے اس کا جو ہے وہ پھر پیراں دتا رکھ دیا، تو پھر یہ ہے اولادوں میں شریک ہو جانا، کہ دینا اللہ نے، نام اس کے منسوب کسی اور کے نام پہ کر دینا۔ پیراں دتا بنا دیا تو نے، پیدا اللہ نے کیا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے رکھا، وہاں خوراک وہ پہنچاتا رہا، روح اس نے ڈالی، اس کے اعضاء سارے اس نے ٹھیک کیے، اور جب وہ پیدا ہوا تو نام اس کا تو نے پیراں دتا رکھ دیا، پھر تو نے اس کو ساتھ شریک کر لیا۔ اللہ نے تجھے مال دیا، تو نے جانوروں کے گلوں میں پٹے باندھ کے جو ہے وہ ان کو کسی اور سے منسوب کر دیا۔ یہ ہے شریک ہونا مالوں میں اور اولادوں میں۔ واعدہم، وعدے ہیں ان کے، وما یعیدہم، اور نہیں ہے وعدے ان کے ساتھ، شیطان کے الا غرورا، یہ سب دھوکے کے وعدے ہیں۔ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیے جو شیطان کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچائی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دی، جو قرآن میں ہمیں لکھ دیا گیا، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا انا عبادی۔ اچھا اب یہ دیکھیے ایک دعویٰ یہ کر کے آیا، ٹھیک ہے، ایک دعویٰ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پہ تیرا کوئی، یہ مان ہے اللہ کا اپنی پیدا کی ہوئی خلقت کے اوپر، اپنی خلق کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر یہ مان ہے کہ میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ان کو ٹریپ کر سکتا ہے، تو ان کو غلط راستے دکھا سکتا ہے، لیکن یہ میری پروڈکٹ ہے، یہ میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں ہی کافی ہوں، تیرا پروردگار کافی ہے، یہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا اس شیطان کے جو دعویٰ کر کے آیا تھا اس کی تائید میں جانا ہے، یا اللہ نے جو ہمارے اوپر مان کیا ہے اس مان کا ہم نے پاس رکھنا ہے۔ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک نہیں ہے میرے بندوں کے اوپر تیرا زور۔ اب ہم کس کے بندے ہیں؟ شیطان کے بندے ہیں، تو پھر یہ شیطان کا دعویٰ ہم پورا کریں۔ اللہ کے بندے ہیں تو ہم شیطان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑ پڑیں اس سے، جیسے ہی وہ آتا اللہ نے تو اس کو بھگانے کا طریقہ بھی بتا دیا، پڑھ لو اللہ سے جو ہے وہ تعوذ مانگ لو، پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کتنی دفعہ ہر جگہ پہ، جہاں آنے لگے فوراً سے پہلے اس کو جو ہے بھگانے کی کوشش کرو۔ وہ آتا ہے، وہ زور لگائے گا، اس نے زور لگانا ہے، وہ دعویٰ کر کے ہے، اس کے بعد اللہ نے بھی کہا کہ پھر سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب کسی مومنٹ، کسی لمحے جب جان جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر روز قیامت محشر کیا جواب دیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے سجدہ کسی اور کو کیا، رزق تو نے ہمیں دیا، شکر ہم نے کسی اور کا ادا کیا، شیطان جو ہے وہ ہماری مالوں میں بھی آ گھسا، ہماری اولادوں میں بھی آ گھسا، ہم نے جو ہے وہ جتنے رزق تو نے دیا منسوب ہم دوسروں کے نام پہ کرتے رہے، دوسروں کی درگاہوں پہ چڑھاوے چڑھاتے رہے، ہم اولاد تو نے ہمیں دی، ہم ان کو جو ہے وہ بنا دیتے رہے، کچھ اور بنا دیتے رہے۔ دیکھیے ہر بچہ جو ہے موحد پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو جو ہے وہ یہودی یا نصرانی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پیغام نہیں پہنچے گا، اور جس کو پیغام پہنچے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے آباء و اجداد یہ کرتے آئے تھے۔ تو ہر شخص، باشعور شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور بخشا ہے، اللہ نے پیغام اس کو پہنچا دیا۔ اب اس پیغام پہنچنے کے بعد اس راستے سے چلے جانا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ساتھ دے دیا شیطان کے چیلوں چانٹوں کا۔ وہ جو پیادے اور سوار اس کے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ دیکھیے اس کے تو چیلے، کسی نے جو ہے وہ کسی میں کان میں آواز دی سنیما گھر کھول لو، بڑا اچھا بزنس ہے، دکانیں بھی بن جائیں گی، بڑے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس نے تو ایک آواز ڈالی اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔
جب ہم نے دوستوں احباب سے بات کرنی شروع کی، لوگوں نے اس کے اوپر رائے دینی شروع کر دی پازیٹیو۔ یہ ہیں وہ اس کے پیادے اور سوار جو ہمارے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ چلیں یہ کام کریں، یہ کام اچھا کام ہے۔ اب اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہم کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مالوں میں شریک ہو جانا اس کا، کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف پیسہ آنا چاہیے، اس کا سورس کیا ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں میرے جیب میں پیسے ہوں، میری اولاد پڑ جائے۔ کیا کبھی حرام کے مال پہ پلی ہوئی اولادیں بھی جو ہے وہ وفادار ہوئی ہیں؟ کبھی آپ جو ہے وہ نیم کا درخت لگا کے اس سے آم کا پھل جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جب ہم نہیں کر سکتے تو یہ 2 + 2 = 4 والی تھیریز پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہے، پھر ہم ان راہوں پہ چلتے کیوں ہیں؟ جب ہم ان راہوں پہ چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے اس دعوے کو سچ ثابت کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے اپنا مان ہمارے اوپر رکھا تھا، اس مان کو جو ہے وہ ہم ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا زور کوئی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے، کانوں میں انگلیاں لیے ہوئے پیچھے اس کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں دیکھتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ٹھوکر کب لگتی ہے؟ جس وقت اسرائیل آ کے کہے گا اٹھو چلو، اور اس وقت پھر نکلنے کو دل نہیں چاہے گا روح کو، اور روح جو ہے وہ پھر اس میں سے گھسیٹ کے کس طرح نکالی جائے گی؟ جس طرح ایک ڈنڈا ہو، ایک لکڑی ہو، اور اس کے ارد گرد کیل لگے ہوئے ہوں، اور وہ کیل جو ہے وہ اندر گھسیٹ کے اس کو جیسے گھمایا جائے اور گھما کے پھر جیسے نکالا جائے، اس طرح روح نکلے گی پھر اس وقت۔ اور جو مومن ہوں گے وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، ان کو تو پھر اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، سمجھا دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا۔ پریکٹیکلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پریکٹیکل پرسن کے روپ میں ہمارے سامنے بھیج دیا۔ اب اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے راستے کھوٹے کرنے جا رہے ہیں؟ صرف یہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب، یہ ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اس کو پڑھ لو، یہ ڈرا بھی دے گی تجھے، یہ خوشخبریاں بھی سنا دے گی، یہ بتا دے گی شیطان تجھے کس راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا تھا، شیطان نے یہ کہا تھا۔ اب تمہیں اللہ نے شعور بخشا، اور شعور بخشنے کے بعد تمہیں اختیار دیا۔ اب اختیار میں ہی فیصلہ ہونا ہے کہ تم کس راہ پہ چلتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے جو ہے وہ چیلوں سے، چانٹوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں شیطان کی جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ سے نوازے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ امجد بھائی کی والدہ علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم فرما دے، اپنی خاص رحمت نازل فرما دیں، ان کو صحت کاملہ سے نوازے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان، ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دیں۔ جن کی اللہ کے ہاں بخشش لکھی جا چکی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے درجات بڑھا دیں۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزگار میں اضافہ فرما دیں، ان کے خزانہ غیب سے جو ہے ان کو روزگار عطا فرما دیں۔ یا اللہ سب پہ رحم فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ ایک منٹ۔